دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے چین کے یوم فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر چین کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ آج بیجنگ میں پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کی بنیادی وجوہات دور کریں۔ پنجاب کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ دریائے چناب اور راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ 3 ستمبر چینی عوام کی عظیم قربانیوں اور فسطائیت اور عسکریت پسندی کے خلاف ان کی دلیرانہ جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی دن کو منانا نہ صرف عالمی امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں چین کے کلیدی کردار کا اعتراف ہے بلکہ جبر کے خلاف استحکام، حوصلے اور اتحاد کی لازوال اقدار کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی احترام، اعتماد، امن اور ترقی کے مشترکہ نصول عین پر قائم آزمودہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ چین نے دوسری جنگ عظیم میں اپنی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر آج بیجنگ میں ایک شاندار فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ تیان انمن اسکوائر پر عظیم دیوار کی شکل کے بلند و بالا ٹاور رکھے گئے جو غیر ملکی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں چینی قوم کی ہمت اور یکجہتی کی علامت ہیں۔ جدید لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے تیان انمن اسکوائر پر فضائی مظاہرہ کیا اور فوجی دستوں نے زبردست انداز میں مارچ کیا۔ اس موقع پر جدید ٹینکوں، توپ خانے اور دیگر فوجی ساز و سامان کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت مختلف ممالک کے سربراہان مملکت بھی پریڈ میں شریک ہوئے۔ صدر شی جن پنگ نے پریڈ سے قبل اپنے خطاب میں 80 سال قبل فتح کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ جنگ کی بنیادی وجوہات دور کریں اور تاریخی سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکیں۔ انہوں نے پرامن ترقی کے لیے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کہا ہے کہ دریائے راوی میں ہیڈ سلیمانکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 1,68,000 کیوسک ہے۔ PDM میں پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اہم شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے ہیڈ سلیمانکی پر محدود شگاف ڈالے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مائی صفورہ بند پر 2 شگاف ڈالے گئے تاکہ بڑے پیمانے پر نقصانات سے بچا جا سکے۔ ادھر دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جہاں ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح 3,84,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک بیان میں PDM کے ترجمان نے کہا ہے کہ خانکی پر پانی کی سطح 2,97,000 جبکہ قادر آباد کے مقام پر 2,13,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ محمد والا پر 4,11,000 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جنوبی پنجاب میں بورے والا، وہاڑی، میلسی، لودھنا، کروڑ پکا اور جلال پور پیر والا میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں جہاں دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب کے باعث علاقے میں بڑے پیمانے پر آبادی متاثر ہوئی ہے۔ توانائی ڈویژن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ تمام تقسیم کار کمپنیوں کے 49 گرڈز اور 487 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 222 فیڈرز کو مکمل جبکہ 127 کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع بنوں میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی جانب سے فیڈرل کانسٹیبلری پوسٹ پر حملے کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں حملے میں 6 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ قوم اپنے بہادر جوانوں اور شہریوں کی قربانیوں پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ایڈ ریلیف سینٹر نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والے خاندانوں میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی اشیاء کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ یہ امداد بونیر، سوات، شانگلہ، بڈگرام، مانسہرہ، دیر بالا، دیر زیریں، سوابی اور دوسرے علاقوں سمیت زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پشاور میں یوم دفاع اور شہداء کے سلسلے میں مختلف اسکولوں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تقریبات میں شرکت کی۔ طلباء کے لیے چھوٹے اسلحے کی بھی ایک نمائش منعقد کی گئی۔ سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔